ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور کامیابی کسے کہا جائے، اصل کامیابی ہے کیا، حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں، اس موضوع کو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور اسی سے ہمیں کامیابی کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کامیابی ہماری اپنی ایک پریورٹی پر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی، یا میں فلاں جگہ ہوتا یا فلاں جگہ نہ ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا، یا فلاں جگہ پر اگر میری موجودگی ہوتی تو مجھے اتنا نفع مل جاتا، یا فلاں جگہ پر اگر میں نہ ہوتا تو مجھے اتنا نفع مل جاتا۔ اب اس میں ہمارے ہاں یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ پیسہ ہو جیسا ہو، جبکہ ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ سوچ نہیں دی کہ پیسہ ہو جیسا ہو، نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہمیں رکھنی ہوگی، جائز و ناجائز کو اپنے سامنے واضح رکھنا ہوگا کہ جائز راستے کو اس کے ذریعے جو نفع حاصل ہو یہ کامیابی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی ہے یہ ناکامی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کی حسرت کا ذکر کیا، اور ان کی مینٹیلٹی وہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ کامیابی وہ جسے سمجھ رہے تھے کامیابی ہے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یوں سمجھے کہ منزل کے بالکل پاس آ کر بھی ناکام رہ گئے، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، آپ کے قریب آ گئے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کہ یہ باطن ان کا ستھرا نہ ہو سکا، یہ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہ بن سکے۔ تو یوں منافقین جو تھے یہ قریب آ کر بھی ناکام رہ گئے، اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہ کر بھی کامیاب ہو گئے۔ تو منافقین کی کئی چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ جو ہے وہ ورسٹ فیلئر جو ہے نا، جن کو کہا جائے ورسٹ فیلئر، بدترین ناکام لوگ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کی مینٹیلٹی سامنے رکھ کر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں ان بدترین ناکام ہونے والے لوگوں کی سوچ یا انداز کو تو نہیں اپنا رہا۔ یہ لوگ بدترین ناکام ہو گئے، اور ان کی سوچ، ان کا جو کانسیپٹ تھا، ان کا جو نظریہ تھا، ان کی جو مینٹیلٹی تھی، وہ ان کو برباد کر گئی۔ اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے، میں نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اب وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اب اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل سے آج یہاں بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت مینٹیلٹی ہمارے سامنے آنے والی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کیا کہا تھا اور کیا موقع تھا۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 72 and 73۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے۔ یہ کن لوگوں کا بیان ہو رہا ہے؟ یہاں منافقین کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ پاک کا خصوصی فضل ہو جائے اور انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل جائے تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے تھے اب کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مال مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی اور نہ شکست سے رنج، بلکہ شکست پر خوش اور فتح پر جو ہے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہ منافقین کی سوچ سامنے آئی اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر میں کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں مال مل جاتا، ہمیں دنیا کا نفع مل جاتا، اس کو کہتے ہیں ہم بڑی کامیابی پا لیتے۔ تو یہ مسلمانوں کی فتح پر جو ہے وہ نہ خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شکست پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصہ تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو مطلبی ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنا مطلب ہو تو ہر ایک کے قریب دوستی، محبت، رشتہ داری، تعلق داری ان چیزوں کا اظہار کریں گے، لیکن جب مطلب نکل جائے، جب لالچ نکل جائے، جب ہوس پوری ہو جائے، جب اپنا مفاد نہ رہے تب آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اب ایسوں کو اپنی یہ منافقت زیادہ دیر یہ چھپا نہیں پائیں گے، یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نافرمانیاں کرنے والے مطلبی لوگ، مفاد پرست لوگ، ہوس والے لوگ، لالچ والے لوگ، ان کا لالچ ہی ان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وقتی طور پر تو بڑی چالاکی اپنے آپ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بڑی چالاکی دکھائی ہے، میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس معاملے کو دبا لیا، بڑی ہوشیاری کے ساتھ فلاں میٹر میں نے کسی کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا لیا۔ یہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑی چالاکی کھیلی ہے، بڑا میں نے مارکا مار لیا ہے، میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے مال کو بڑھا لیا۔ دنیا کا لالچ اس کے جو ہے نا وہ آڑے آتا ہے، اور یہ دنیا کے لالچ میں اس قدر جو ہے نا وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے، نہ رشتوں کا اس کو خیال ہوتا ہے، نہ اس کو جو اپنی برادری کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال ہوتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا تمام تر تعلق، رشتہ، معاملہ یہ دنیا کا لالچ بن جاتا ہے۔ پیسہ، ہوس، یہ ان چیزوں میں اتنا بہہ چکا ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، کوئی بھی اس کو عزیز نہیں ہوتا، اس کو صرف اپنا مطلب عزیز ہوتا ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ لالچ عزیز ہوتی ہے، اس کو اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ یہ رشتوں کو یوز کرتا ہے، یہ تعلقات کو یوز کرتا ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اپنا لالچ نکالنے کے لیے۔ ایسوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، لالچی انسان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ لالچی انسان کی کبھی پوری پڑتی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں
کہ لالچی کبھی بھی جو ہے وہ مراد نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہوتا. اس کا لالچ ہی اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اس کا لالچ اس کو برباد کر دیتا ہے. بچپن سے ایک جو ہے وہ کہانی پڑھتے سنتے رہے، یہ بہت بڑا لیسن ہے، میسج ہے کہ ایک لالچی کتا منہ میں ہڈی دبا کے جا رہا ہے، ندی کنارے پہنچا، پل پر سے گزرنے لگا، اس کو اپنا عکس پانی میں نظر آیا. اس کو لگا کہ یہ ایک کتا کوئی جا رہا ہے، اس کے منہ میں کوئی بڑی ہڈی ہے، اس کے پاس کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے. اب یہ اس ہڈی کو چھیننے کے لیے منہ کھول کے اس پر چھلانگ لگا دیتا ہے تاکہ میں یہ ہڈی چھین لوں، اور یہ اپنے منہ والی ہڈی بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. لالچ بری بلا، یہ ایک پیغام ہے کہ یہ بندہ لالچی جو ہوتا ہے نا، اس کا لالچ ہی اس کو آخر کار ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے رشتوں کو یوز کر لیا، لوگوں کو استعمال کر لیا، I'm very genius، میں بہت چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. اس کی یہی غلط فہمی اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور اسے ایک دن اس کے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی اس کو گرا دیتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس کا لالچ، اس کی ہوس، یہ اس کو برباد کرتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. تو لالچ یہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لالچ سے بچ گیا، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے. ایسے کامیابی کا معیار ہمارے سامنے آ گیا کہ لالچ جو ہے یہ بری بلا ہے، لالچ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، لالچ بربادی کی طرف لے جاتا ہے. انسان کا لالچ اس کو دنیا کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو کے اس کی کرتوت، اس کی حرکتیں، اس کا جو ہے وہ بیہیویئر، اس کا لالچ، اس کا جو ہے وہ یہ سارا اس لوگوں کو، رشتوں کو، تعلقات کو، دوستوں کو استعمال کرنا، یہ سامنے آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ جس کی مثال دیتے نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ اس کی کیفیت اس وقت وہ بن جاتی ہے. اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، ان کو اللہ پاک نے کامیاب قرار دیا، اور ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. آئیے ان کی جو ہے وہ فضیلت سنتے ہیں. اب یہاں ہمارے سامنے ایک چیز تو واضح ہوئی کہ یہ منافقین جو ہیں، ان کا مطمع نظر، ان کی پریورٹی، ان کی ترجیح ہوس ہے، مال کا حصول ہے، لالچ ہے. اسی مال کو اپنی کامیابی سمجھ رہے. اور مسلمانوں کا ساتھ دینے میں اگر کہیں مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں وہاں نہیں تھا، اور کہیں نفع حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا تو مجھے بھی کامیابی مل جاتی. تو یہ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں جو مال ہے. اور ان کا لالچ یہ ہے، ان کی جو ہے وہ ان کی پریورٹی، ان کی ترجیح یہ ہے کہ مال کا حصول. جبکہ مسلمان حقیقی عاشق رسول، اس کی جو ہے وہ سوچ دنیا کا مال یا لالچ نہیں ہے، اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہے. یہ لالچ سے بچائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. آئیے ان کی قرآن نے کیا فضیلت بیان کیا وہ سنتے ہیں، اور کامیابی کا معیار جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کی سوچ کو پسند کیا گیا. ان کی سوچ کو قرآن نے جو ہے وہ فضیلت کے زمرے میں بیان کر کے ان کی کیفیات کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لالچ سے بچا لیے گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرص سے بچا لیا، ایثار کرنے والے، قربانی دینے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے. اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں. ان کی آئیے فضیلت قرآن سے سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے اب عاشقان رسول کا بیان کیا ہے. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا
تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں اللہ پاک نے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، اس میں انصار صحابہ کرام کی انتہائی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے، اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر اثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اب اللہ پاک نے کامیاب قرار دیا ان انصار صحابہ کو، ان مہاجرین و انصار، ان صحابہ کرام کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اب یہاں انصار صحابہ کا وصف بیان کیا، انہیں مال کی خود بھی حاجت ہے، مگر جو مہاجرین کو اگر مل گیا اس پر حسد نہیں کرتے، ان کے دل میں لالچ نہیں ہے، ان کو اپنی جانوں پر، اپنے مال پر ترجیح دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں جن کو جو مسلمان مکہ پاک سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پاک آئے، اگرچہ مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ کو خود بھی حاجت ہے، خود بھی ضرورت ہے، مگر یہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ رب نے یہاں ان کی تعریف فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا معیار قرآن نے یہاں لالچ سے بچنے والوں کو قرار دیا، اور انصار صحابہ کے اخوت، محبت اور ایثار کا تذکرہ جو ہے وہ تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ یعنی وہ انصار صحابہ اپنے کھجوروں کے باغات ان کو دینے کو تیار ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان آیا ہے، لہذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا۔ اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا، اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری کارگزاری کو بہت پسند فرمایا ہے۔ پس اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت بیان کی گئی ہے جس میں اس آیت کا شان نزول بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان انصاری صحابی کی یہ مہمان نوازی کو اس قدر پسند فرمایا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی آپ سوچ دیکھیں کہ ان کے گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان انصاری صحابی کی
جو ہے وہ زوجہ کی، ان کی گھر والی کی سوچ کی بھی پاکیزگی کا آپ عالم دیکھیں کہ انہوں نے وہاں کوئی مطلب شور نہیں کیا، وہ اتنا بتا دیا کہ گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، ہمیں اس کو کھلانا پلانا ہے، آج رات اگر ہم بھوکے بھی رہ لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا۔ اب یہ ان کی کس قدر اعلیٰ ظرفی ہے، کس قدر ایثار ہے ان کے اندر، کس قدر ان کی سوچ کی پاکیزگی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر، اپنی چیزوں، اپنی جان پر ان کو ترجیح دی، مہمان کو۔ اللہ پاک نے ان کی اس عمل کو، اللہ پاک نے اس قدر پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ان کو بشارت بھی دی اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ کامیابی ہے، لالچی بندہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب جو ایثار کرنے والا ہے، کامیاب جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، کامیاب وہ جو دوسروں کا احساس کرنے والا ہے، کامیاب وہ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہے۔ دنیا دار لوگ تو کہیں گے ابے تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، فلاں کا فائدہ کر دیا، فلاں کا فائدہ کر دیا، فلاں کو کھلا دیا، فلاں کو نواز دیا، فلاں کو دے دیا، تم اپنا سوچو، تم اپنا نفع سوچو، آج حالات ایسے نہیں ہیں، آج تقاضا دنیا کا سمجھو۔ یہ دنیا دار لوگ کہیں گے، مگر ہمیں یہ سوچ بنانی ہے، ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ اللہ پاک کن کو پسند کرتا ہے، لالچی لوگوں کو یا سخاوت کرنے والوں کو؟ اللہ کو بخل پسند ہے یا سخاوت پسند ہے؟ اللہ پاک کو لالچ پسند ہے یا سخاوت پسند ہے؟ یہ چیز ہمیں ابھارے گی جب سخاوت کی سوچ بنے گی۔ اور نفس کے لالچ سے پاک کیے جانے والوں کو کامیاب کہا۔ اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے، اس سے اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے، نفس کے لالچ سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کچھ صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی حرص یعنی لالچ سے بچا، تو انہوں نے فرمایا جب مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو میں نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ ہی میں اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سوچ کو ملاحظہ کریں۔ قرآن پاک کو سمجھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک تربیت لینے والے یہ صحابہ کرام، ان کی مبارک سوچ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں دعا کیا مانگ رہے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص یعنی لالچ سے بچا، اور اس کی لاجک، اس کی جب وضاحت کیا کی کہ کیوں یہ دعا مانگ رہا ہوں، فرمایا جب یہ نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا نہ میں چوری کروں گا، نہ میں بدکاری کروں گا۔ اب یہ واقعی جو بندہ نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے وہ چوری سے بھی بچے گا، جب اس کو لالچ ہی نہیں ہے نا، حرص نہیں ہے، وہ چوری سے بچے گا، حرام سے بچے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، مکان و جائیداد پہ قبضہ نہیں کرے گا، یتیموں کا مال نہیں کھائے گا، لوگوں کی کمیٹیاں ضبط نہیں کر لے گا، لوگوں کے قرضے نہیں دبائے گا، نہ حق کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، رشوتوں کے ناجائز لین دین میں نہیں پڑے گا، سودی کاروبار میں نہیں پڑے گا۔ جب حرام سے بچ گیا تو یہ بندہ متقی ہو جاتا ہے جو حرام سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بیسک یہ بات جا کدھر رہی ہے، یہ نفس کے لالچ کی طرف جا رہی ہے۔ جو نفس کا لالچی ہے وہ ان حرام کاموں میں پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑتا ہے، وہ گناہ کے کاموں میں پڑتا ہے، اور لالچی کا پورا نہیں پڑتا،
تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ کی صحبت میں رہنے کی اس نے گزارش کی، علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو ساتھ رکھ لیا، ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ روٹی کھانے لگے، 3 روٹیاں تھیں اور ایک روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پانی پینے کے لیے چشمے کی طرف بڑھے، پیچھے سے اس نے روٹی چھپا لی۔ آپ نے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے تو پتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کو لے کے آگے بڑھے، ایک جگہ ہرن کا شکار کیا، اس کا گوشت کھایا، پھر آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، کم باذن اللہ کہہ کے ہرن زندہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس رب نے یہ معجزہ مجھے عطا کیا ہے تجھے اس کی قسم دیتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں۔ پھر آپ آگے بڑھے، دریا میں سے راستہ بنایا، دریا پار کر کے آپ جب بغیر پل کے، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ وہاں سے اس کو لے کے پار چلے گئے۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ایک جگہ آپ نے ریت جمع کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کچھ پڑا، آپ نے اس کو سونا بنا دیا۔ آپ نے اس سونا بنا کے اس کو کہا کہ 3 حصے کیے، ایک حصہ فرمایا میرا، ایک حصہ تیرا، اور ایک حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ اب وہ جلدی سے بولا وہ تیسری روٹی میں نہیں لی تھی۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ آپ یہ سونا اس کے پاس چھوڑ کے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ اکیلے تشریف لے گئے۔ اب وہ گٹھڑی بنا کے سونا پورا جمع کر کے ڈھیری پوری سونے کا ڈھیر مل گیا۔ اب لے کے چلا، آگے سے اس کو 2 ڈاکو مل گئے۔ اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو مارنے لگے۔ اس نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ سونا ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں تقسیم کرنے لگے تو اب مشورہ ہونے لگا کہ بھوک لگی ہے، کہ تھوڑا سا سونا لے کے قریبی بستی میں جائے، وہاں کچھ روٹی کھانا وغیرہ لے کر آ جائے، پھر کھانا کھا کے ہم تسلی سے یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، وہاں اس کی نیت بدل گئی، لالچ۔ اس نے سوچا سارا سونا میں ہی کیوں نہ رکھ لوں، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جب وہ کھانا لے کے آ رہا تھا تو پیچھے یہ دونوں آپس میں سوچنے لگے کہ یہ سونا 3 حصوں میں جو تقسیم ہونا ہے، کیوں نہ ہم اس کو مار دیں تو ہمیں آدھا آدھا مل جائے گا، زیادہ سونا ملے گا، میرے حصے میں زیادہ آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آیا ان دونوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تسلی سے کھانا کھایا، کھانا کھا کے پھر ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا کھایا تو یہ دونوں بھی زہر والا کھانا کھا کے تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور سونے کا ڈھیر وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دوبارہ اس جگہ سے جب گزرے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، لالچ کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ لالچی انسان حق تلفیاں بھی کرتا ہے، دل آزاریاں بھی کرتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ اور جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، جو لالچ سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پہ، رب کی تقسیم پہ، رب کی عطا پہ راضی رہتا ہے اور حلال میں گزارا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حقیقی کامیابی کا راستہ قرآن میں بیان کر دیا۔ منافقین کی سوچ بھی ہمارے سامنے آ گئی اور عاشقان رسول کی سوچ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے، یہ حرص سے بچا لیے گئے، طمع سے بچا لیے گئے۔ مفاد پرستی، موقع شناسی، اپنی مطلب نکالنا، مطلب کی دوستی، مطلب کا رشتہ، مطلب کا تعلق، یہ چیزیں بڑی ہی کہتے ہیں کہ نیچ سوچ کی علامت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ناکامی والے اس راستے سے بچا کے رکھے جو لالچ کا راستہ ہے، اور اللہ پاک ہمیں لالچ سے بچا کے رکھے تاکہ ہم کامیابی کے راستے پر چلیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کامیاب لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ مدنی مذاکروں میں الحمدللہ یہ قلب کی اصلاح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت نصیحتیں واعظ کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں، ایسی سوچ عطا کرتے ہیں جس سے انسان نفس کے لالچ سے بچ کے پاکیزگی والے راستے پہ چلنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں،
مدنی چینل کے سلسلوں میں الحمدللہ سوچ ملتی ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل نفس کے لالچ سے بچنے اور کامیابی کے رستے پہ چلنے کی سوچ مضبوط ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کا سلسلہ کامیابی کا راز دے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے۔